اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ مسجد میں دل اٹکنا مطلب کیا ہے اس کا؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسرے نماز کے لیے انتظار کرتا، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں رہتا، ارے بھائی ابھی جمعہ کی نماز پڑھا، عصر کا ٹائم ہوتا ہوں گا، بار بار ٹائم دیکھ رہا، عصر میں آیا، پھر اس کو مغرب کی فکر ہے، مغرب میں آیا، عشاء کی نماز پڑھنے کی فکر ہے، اس کو مسجد میں جانے کی فکر ہے، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ لیکن جس کا دل بازاروں میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل صرف موبائل میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل صرف فیس بک اور واٹس ایپ میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل چورستوں پہ بیٹھنے میں اٹکا ہوا ہو، ایسے نوجوان کو اللہ کا سایہ نصیب نہیں ہوگا میرے بھائیوں، عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے مسجدوں کی فکر کرنے والے بنے ہم، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے ہم۔ تو کیسے مسلمان ہو اللہ کے لیے غور کرو، صرف کلمہ پڑھ لیے اور جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا سوچ کے رکھے؟ کیسی زندگیاں گزار رہے ہم لوگ؟ کس طرح کے مسلمان صرف نام کے مسلمان بن کے رہ گئے؟ اکثریت آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے، حالانکہ اللہ کا عذاب آ رہا ہمارے اوپر، مسلمانوں کی کہیں پر بھی عزت نہیں رہی، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا، مسلمانوں کو ڈر ڈر کے زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہو گئے، اتنے بے فکر ہو گئے، اللہ کے گھروں کو ویران کر دے رہے ہم لوگ، اللہ کے گھروں کو برباد کر دے رہے ہم لوگ۔ یہ مسجدوں کو کیوں بنائے بھائی؟ اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اتنی بڑی مسجد ہم لوگ بنا لیے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا صرف امام صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے بنا لیے؟ مسجدیں کیوں ہوتی؟ کیا ہم کو نہیں معلوم ہم کو 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے؟ معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ تمہارے محلے میں مسجد ہے، تمہارے گھروں کے قریب مسجد ہے، اتنی قریب رہے سو مسجد کو 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ اللہ کے سامنے جھکنے کا آج ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آج جس طرح تم اس مسجد میں بیٹھے، اس طرح پوری دنیا، جب سے دنیا بنی، پہلے انسان سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا کل قیامت کے دن۔ پورے میدان میں کروڑوں کے لوگ ہوں گے، پورے کھڑے ہوئے ہوں گے، روتے چیختے چلاتے ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا آواز آئے گی؟ اے لوگوں، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آج سجدہ کرو، جھکو آج اللہ کے سامنے۔ کون ہے وہاں پر؟ چھپنے کی جگہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ حکم دینے والا کوئی میرے جیسا مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، کوئی مول صاحب نہیں بول رہے جھکو جھکو بول کے اس دن، آج بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آج جمعہ کے خطبوں میں بول رہے، درسوں میں بول رہے جھکو اللہ کے سامنے، آؤ 5 ٹائم مسجدوں کو، آج سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کل قیامت کے دن اللہ خود بولے گا، پورے لوگ قیامت کے دن جس دن جمع ہوں گے اس دن بولے گا آج جھکو اللہ کے سامنے۔ کیا اس دن ہمت ہوگی کسی کی؟ نہیں۔ آج جیسا فخر کر رہے نا، نہیں ہم نہیں جھکتے، نہیں ہم نہیں آتے مسجدوں کو، کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بول سکتے؟ اللہ کے سامنے بھی کل قیامت کے دن یہ بول سکتے اللہ اب ہم نہیں جھکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اس دن تو رو رو کے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوں گے۔ اس دن کس کی ہمت ہوگی؟ اس دن تو ہر چور بھی، ہر زانی، ہر شرابی، ہر برے سے برا گناہ سے گناہ کرنے والا، ہر مشرک، ہر کافر بھی اس دن سوچے گا اللہ میں آج جھک جاتا ہوں، آج جھک جاتا ہوں۔ اللہ تو دیکھ رہا نا، آج جھک گیا تو شاید جنت میں جاتا ہوں گا، جھکنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن کیا ہوگا کہ اس دن جھکنے کی کوشش کرے گا انسان، لیکن جھک نہیں سکتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی،
جھکنے کی کوشش کر رہا. آزو بازو میں ٹھہرے ہوئے کچھ مسلمان جو 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے, مواحد تھے, اللہ کے سچے بندے تھے, جوانی میں اللہ کی عبادت کرے تھے, وہ تو جھک جائیں گے, وہ تو اللہ کی بات سن کے جھکیں گے, سجدے میں گریں گے. میں جو بے نمازی ہے, وہ انسان سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں بھی جھکنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس دن جھکنا نصیب نہیں ہوگا, ٹھہرے کے ٹھہرے رہیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہوا؟ انسان سوچتا اللہ میں جھکنے کی کوشش کر رہا لیکن جھکنے نہیں آ رہا, کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ جواب دے گا. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا دیا کہ تم لوگ دنیا میں صحیح سلامت تھے, تندرست تھے, جسم بھی طاقت اور قوت والی تھی, تمہارے کمر بھی اچھے تھے, دنیا میں بھی جھک سکتے تھے, تمہیں 5 ٹائم جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, 5 ٹائم بلایا جا رہا تھا, آؤ جھکو اللہ کے سامنے, آؤ سجدہ کرو اللہ کے سامنے. تم دنیا میں سجدہ نہیں کرے, اس لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھکنا تمہارے کو توفیق نہیں ہوگی, اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. میرے بھائیوں سوچ کے دیکھو, آج اگر کوئی ایم ایل اے آ گیا تو اس طرح سے بیٹھ کے رہتے نہیں نا, انہیں آنے سے پہلے ٹھہر جاتے, ارے نہیں بھائی بڑا آدمی آیا. اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے بھائی, قیامت کے دن ٹھہرتے ہیں, سچ ٹھہرتے ایسا؟ سوچو یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ اللہ کے سامنے کون سی شکل لے کے ہم لوگ جائیں گے قیامت کے دن؟ اگر آج ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر دیے, آج اگر ہم لوگ مسجدوں کو برباد کر دیے, ہاں مسجدوں کو برباد کرنے والے ہم خود ہیں. آج ایک تو وہ برباد کرنے والا ہو سکتا جو کوئی کافر ہے, کوئی اسلام کا دشمن ہے, آج مسجدوں کو گرا دے رہا, تکلیف ہوتی, ارے ہمارے مسجد کو برباد کر دے رہا, ہماری مسجد کو ویران کر دے رہا, ہماری مسجد کو گرا دے رہا, تکلیف ہوتی نا. انہیں تو بعد میں ویران کر رہا, بعد میں گرا دے رہا, اس سے پہلے ہم برباد کر رہے مسجدوں کو, ہم ویران کر دے رہے مسجدوں کو, نمازوں کو نہیں آ کے ہم برباد کر رہے. ہم مذاق سمجھ لیے میرے بھائی اسلام کو, ہم مسلمان ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک عزت دیا, کنتم خیر امہ بولا, تم سب سے اچھے بولا. ہم ہمارے حرکتوں سے بتا رہے کہ اللہ ہم اچھے نہیں ہوتے, اللہ ہم برے ہیں, ہم ہمارے اعمال سے ایسا بتا رہے اللہ کو. اللہ بولا تم اچھے, ہم بول رہے ہم اچھے نہیں, ہم اچھے کام نہیں کرتے بول رہے, مسجدوں سے بھاگ رہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, کیا 4 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کو ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ایک انصاف کرنے والا, دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, تیسرا نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا, چوتھا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. میرے بھائیوں اس لیے فکر کرو, مسجدوں میں اپنے دل کو جما کے رکھو. آج مسجدوں میں بیٹھنے کی حالت اگر دیکھیں, مسجدوں میں بیٹھے تو نوجوانوں کو ایسا لگ رہا جیسے کوئی انگار کے کھڑے میں بیٹھا ہوں گا. کب جمعہ ختم ہو جاتا, کب نماز ختم ہو جاتی, کب بھاگنا بول کے ہم لوگ انتظار میں رہتے. وہی جا کے اگر چورستے پہ بیٹھنے کی بات ہے گھنٹوں بیٹھ لیتے. میرے بھائیوں کیا یہ مسجد میں دل اٹکنے کا مطلب ہے؟ مسجد میں آ کے دل کو سکون ہونا, مسجد میں آ کے بیٹھنا, مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا, مسجد میں آ کے تھوڑی دیر ذکر کرنا, قرآن پڑھنا, یہ ہے مسجدوں سے محبت. سلام پھیرتے ہی بھاگ گئے, یہ مسجدوں سے محبت ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی, اللہ کے لیے غور کرو.